یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، یہ دین کی پناہ حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وعلى عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محرم الحرام کی محفلیں چل رہی ہیں اور وعدے کے مطابق آج سے اہل بیت اطہار کی شخصیات کا انفرادی طور پر ذکر ہوگا، اور اس ضمن میں سب سے پہلا چیپٹر ہے سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن کو ہم مولا کائنات کے نام سے یاد کرتے ہیں، حیدر کرار کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور خلیفہ چہارم یعنی کہ چوتھے خلیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ہیں۔ حضرت علی کی سوانح کی جب آپ بات کریں تو میں عرض کروں گا کہ آپ کی زندگی کے دراصل 3 دور ہیں۔ آپ کی سیرت کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہو تو یاد رکھیں آپ کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور جو وقت آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک کا جو دور ہے وہ ہے۔ دوسرا دور رسول پاک کی وصال سے لے کر کے آپ کے اپنے خلیفہ بننے تک کا دور، یعنی جس میں آپ نے تینوں جو دیگر خلفاء اسلام تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، اس زندگی میں آپ کا کیا کردار رہا۔ اور تیسرا دور ہے آپ کی اپنی خلافت کا۔ انشاءاللہ سب کے بارے میں ہم تھوڑی تھوڑی بات کریں گے تاکہ صحیح طریقے سے ہمیں سیرت سمجھ میں آئے۔ آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا نام آپ کو معلوم ہے کہ علی ابن ابو طالب آپ کا نام ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو کنیت یعنی کہ جس لقب سے جس نام سے آپ کو پکارا کرتے تھے وہ ہے ابو تراب، اس لقب سے آپ کو پکارا کرتے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ولادت اعلان نبوت سے ایک روایت کے مطابق 10 سال پہلے ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 8 سال پہلے ہوئی۔ اس کا ظاہری مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 32 سال کی ایج کے تھے یا تو اس وقت پیدا ہوئے، یا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال تھی آپ غالباً اس وقت پیدا ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھلے ہی سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کے کزن بھائی ہیں، بھلے ہی کزن بھائی ہے، لیکن ایج ڈیفرنس اتنا زیادہ ہے کہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود آپ کی تربیت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ 30 سال کے ہوں اور آپ کے گھر میں آپ کا کزن پیدا ہو تو آپ یقیناً خود ان کی کفالت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے جس وقت اس دنیا میں آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کے 10 سال بعد اعلان نبوت کرنے والے تھے۔ خیر آ جائیں، اب بات کرتے ہیں کہ آپ ایمان کب لے کر آئے۔ تو ظاہر ہے جب وہ 8 سال کے ہوئے حضور نے اعلان نبوت کر دیا تو بالکل بچپنے کا عالم، بالکل بچپنے کا عالم، لیکن اس میں بھی اتنا شعور کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی ان پہلے لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت زیادہ اختلافی روایتیں ہیں اس میں، لیکن نچوڑ ان روایتوں کا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور پختہ عمر کے جو لوگ ہیں ان میں ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق، اور کم عمر کے لوگوں میں سب سے زیادہ پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ابن ابو طالب ہیں۔ یہ روایت جو طبرانی نے نقل کی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی نچوڑ ہوتا ہے، اس میں پھر اختلاف بھی نہیں بچتا کہ بھئی کس نے پہلے لیا۔ پھر آپ یعنی کہ علماء جب بحث کرتے ہیں کہ کون پہلے مسلمان ہوا، پھر سب کی اپنی اپنی دلیل ہے، ہم ایک دم سمپل اس کو کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ آ جائیں طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر ایمان لانے کے وقت میں
8 یا 9 سال تھی. بیسیکلی جیسے ہی حضور نے اعلان کیا، سیدنا علی ان چند لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور نہ صرف قبول کیا بلکہ ایسی تقلید بغیر کوشچننگ کے، بغیر سوالات کے ڈائریکٹلی حضور کی تقلید کرنے لگے. کیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، اور حضرت علی ہمیشہ حضور کے ساتھ جایا کرتے تھے، چاہے وہ پہاڑوں کی غار میں جا کر عبادت ہو رہے ہوں، یا کھائی میں اتر کر ہو رہے ہوں، یا کہیں اور کسی جو ہے نشیبی علاقے میں چھپ کر عبادتیں ہو رہی ہو. حضرت علی ہمیشہ اسی طریقے سے عبادت حضور کے ساتھ کیا کرتے تھے. ایک دن ابو طالب نے خود انہیں دیکھ لیا کہ یہ ویسے کام کر رہے ہیں جیسے کہ مطلب ایک الگ ہے جو ہماری جو بت پرستی کا حصہ نہیں ہے. تو آپ نے حضرت علی سے پوچھ لیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کس مذہب پر تم چل پڑے ہو؟ کہنے لگے میں اللہ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. تو ابو طالب نے بھی اس معاملے میں ان کا سپورٹ کیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، سیرت ابن ہشام میں ہے کہ تم اپنے کزن یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ان کے ساتھ رہو اور ان کی مدد کرتے رہو. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی کم عمری میں آپ کو اس چیز کو، اور ایسا نہیں ہے کہ کئی مرتبہ کم عمر بچے کچھ چیز کر لیتے ہیں ایسے ہی ہے، مطلب انکانشیسلی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. حضرت علی ان لوگوں میں سے نہیں ہے. حضور نے جب کوہ صفا پر چڑھ کر، فاران کی چوٹی پر چڑھ کر جب اعلان کیا تھا کہ آج میں آپ سب کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورا مجمع جو آپ کی آواز پر کھڑا ہوا تھا، جیسے آپ نے یہ اعلان کیا وہ سب چلے گئے سوائے ایک آواز کے، اور وہ آواز تھی سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میری ٹانگیں بڑی کمزور ہیں اور میں عمر میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن میں جب تک زندہ ہوں میں ہمیشہ آپ کا معاون اور مددگار رہوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی کم عمری میں جو آپ نے یہ فیصلہ لیا تھا وہ بڑے ہوش و حواس میں لیا تھا اور بالکل پختہ دل ہو کر لیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ زندگی بھر سے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. حضرت علی آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر حضور کے کزن ہے، تو جو خاندان حضور کا وہی ان کا ہے، بالکل سب سے اعلیٰ جو خاندان ہے قبیل قریش میں، بنو ہاشم میں قبیل قریش، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی اولاد میں سے جو نا حضرت عبداللہ کے بھتیجے بیسیکلی حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے. تو بڑا ہی خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ہی اعلیٰ خاندان کی، لیکن زندگی بڑی ہی کسب و پرسی میں گزری، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو طالب کے 12 یا 10 بچے تھے میرے خیال سے، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی ان کے ذمہ آئی. تو اتنے اچھے حالات نہیں تھے، لیکن حضرت علی ہمیشہ ہر حال میں جو ہے نا صابر و شاکر رہے، اور ہمیشہ ہر حال میں جو ہے نا شیئر کر جو ہے نا زندگی گزارنے والی جو ہے نا آپ کی وہ عادت ہمیشہ رہی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو پہلا دور ہے مکی زندگی کا، اس میں حضرت علی ہمیشہ ساتھ میں رہے، حتیٰ کہ سوشل بائیکاٹ ہوا رسول پاک کا، اور اس سوشل بائیکاٹ میں 3 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑی کی دامن میں رہنا پڑا، جس میں ایسے بھی حالات آئے کہ حضور کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو پتے بھی کھائے، اور جو چمڑا ہوتا ہے اس سے پورا جلا کر اور پتہ نہیں پگھلا کر اس میں نمک ڈال کر بہت کچھ جو نا سخت ایک دور گزرا ہے. روایتوں میں بڑا اختلاف ہے، لیکن بہت برے دور سے گزرے، بہت مشکلات والے دور سے گزرے. اس میں حضرت علی ساتھ میں تھے. پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ دیکھیں کہ اپنی بلانگنگ حضور نے کس کو دی؟ حضرت علی کو. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو جتنی بھی امانتیں تھیں اپنے گھر میں، وہ تمام امانتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے ٹرسٹ ورتھی یعنی کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ان کو دی کہ یہ آپ رکھیں، یہ فلاں کو دینا، یہ فلاں کو دینا، یہ سب کو دے کر، اور پھر دینے کے بعد میں تم بھی مدینہ آ جانا. اور حضرت علی نے الحمدللہ کام بخوبی کیا. آپ غیروں کی جو بلانگنگز آپ کے پاس رکھی ہوتی ہے آپ کسے دیتے ہیں؟ جس پر آپ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جو امین ہوتے ہیں، جو امانت کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ اس دور میں علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سب سے زیادہ جو ہے نا اس کے حقدار تھے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دیا. جب ہجرت ہو گئی، اب ہجرت کا جو زمانہ ہے، اب ایک اور اصل آزمائش ہے، وہ کیا؟ جنگوں کا سلسلہ. ان 10 سالوں میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر گزارے ہیں مدینے میں، ان 10 سالوں میں تقریباً 22 جنگیں ہوئی ہیں، 22 غزوات ہوئے ہیں. بیسیکلی غزوات کہتے ہیں وہ جو جس میں یا تو جنگ ہوئی ہو یا جنگ جیسی کیفیت ہو گئی ہو، لیکن اس میں 7-8 جنگیں تو بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ موتا، حنین، فتح مکہ، یہ تو باضابطہ جس کو آپ جنگ کہتے ہیں وہ جنگیں ہوئی ہیں.
کچھ ایسی جو جنگ جیسا ماحول بن گیا، جیسے غزوہ تبوک کے لیے حضور تیاری کر کے گئے تھے لیکن وہاں جا کر صلح ہو گئی، لیکن ادھر سے تیاری پوری کر کے ہم گئے تھے. تو خیر یہ ان جنگوں کے اندر بھی حضرت علی کا کارنامہ بڑا اہم ہے. سب سے پہلی اسلام کی جو جنگ ہے وہ کون سی ہے؟ جنگ بدر. اور اس میں حضور کے علم بردار کون تھے؟ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا حضرت علی کے ہاتھ میں، اور حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزنٹیٹیو تھے. اور ہوا یوں کہ کفار کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور ولید یہ آمنے سامنے، اور تینوں کی تینوں قریشی یہ آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی کچھ 3 جنگجوؤں کو بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا لڑنے سے. نے کہا نہیں، ہم قریشی، ہمارے مقابلے میں قریشی آنا چاہیے، ہم ان آؤٹ سائڈر سے تھوڑی لڑیں گے. ایک ہوتا نا ان کے اندر یہ پراؤڈ ایک وہ تھا کہ، اور وہ جنگجو بھی تھے بڑے ہی، جو نا قریشی جنگ میں بڑے ماہر تھے. تو جب ان کے اس للکار پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت علی، دوسرے نمبر پہ حضرت حمزہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت عبیدہ کو بھیجا، اور یہ تینوں کی تینوں قریشی. حضرت علی کے حصے میں آیا کیا نام اس کا، ولید بن عتبہ، اور آپ نے ایک ہی وار میں اس کو جہنم میں پہنچا دیا. تو یہ حضرت علی کا جو ہے نا کارنامہ ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب آپ 313 ہیں، ساز و سامان بھی نہیں ہے، اسٹرانگ بھی نہیں ہے، اور سامنے کتنے لوگ ہیں؟ 1000 لوگ، لیکن ایمان کی طاقت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا جذبہ اتنا کہ بالکل ساتھ میں کھڑے رہے. اور بھی ہر جنگ میں آپ کا کردار رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس کی وجہ سے حضرت علی مشہور ہوئے ہیں، اور وہ کون سی جنگ ہے؟ خیبر. جنگ خیبر یہ جنگ ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، اور اس کے فوراً بعد ادھر جنگ موتا ہوئی، جنگ حنین ہوئی. جنگ حنین میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اچھی کامیابی ملی، لیکن اس بیچ میں یہودیوں نے اپنی ایک تیاری کر لی. ان کا اپنا خیبر کا جو علاقہ تھا اس میں وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے. سورۃ توبہ کی آیتوں کے بعد میں جب یہودیوں کو نکال دیا گیا مدینے سے کہ بھائی آپ اپنا ٹھکانہ خود ڈھونڈو، یہاں پر اب سے مسلمان رہیں گے، تو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا. اور خیبر کا قلعہ ایک اپنی شان میں مطلب بہت اونچا اور اعلیٰ قلعہ ہے. امام جلال السیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قلعے کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن کوئی سبیل نہیں بن رہی تھی، اتنا مضبوط قلعہ تھا. اور یکے بعد دیگرے جو ہے نا صحابہ کرام اس میں شہید ہو رہے تھے. حضور نے پھر ایک دن فرمایا کل میں جسے یہ عالم دوں گا اسی کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہوگا. اور اگلی صبح سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جن کی آنکھوں میں دراصل انہیں اس وقت آشوب چشم ہوا تھا، آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا، بڑا درد تھا. حضور نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا مبارک جو نا تھوک آپ کے آنکھوں میں لگائے جس سے آپ کو شفا ملی. پھر حضور نے ان کو علم دیا. پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے خیبر کا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا، اور اس کو بحیثیت ڈھال آپ استعمال کر رہے تھے. تاریخ الخلفاء میں صفحہ نمبر 254 پر حضرت امام جلال السیوطی لکھتے ہیں، اور یہ روایت سیرت ابن اسحاق نے بھی نقل کی اور ابن عساکر نے بھی نقل کی ہے کہ جب فتح ہو گیا قلعہ، سب کچھ ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو دروازہ وہاں پر اکھڑ گیا تھا اسے اٹھا کر سائیڈ میں پھینک دیا جائے. تو 40 افراد نے مل کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ ان سے ہلا بھی نہیں. آپ اندازہ کریں کیا طاقت، کیا جرت اور کیا شجاعت رہی ہوگی سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی. اللہ رب العزت ہم سب کو الحمدللہ ان سے محبت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. خیر اب یہ جو دوسرا دور آتا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور، جو میں نے آپ کو کہا خیبر آخری جنگ تھی. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانی گیتی کو چھوڑ گئے. اب مسلمانوں میں باتفاق جمہور صحابہ کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ چنے گئے، اور آپ کے بعد میں سیدنا عمر بن خطاب چنے گئے، پھر اس کے بعد میں سیدنا عثمان غنی چنے گئے. حالانکہ سیدنا علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہوتے ہیں، لیکن یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ جو سگے بھتیجے جو کزن بھائی ہیں وہی بنے، بلکہ دیکھیں لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا. صحابہ کرام نے سب نے مل کر سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت لی. حضرت علی بھی آئے، کیوں؟ تاکہ یہ بتا سکیں کہ بھئی یہاں پر خاندانی وہ موروثی چیز نہیں چل رہی ہے، بلکہ یہاں وہ چل رہی جس اعتبار سے فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی. اور وہ ایک دو نہیں کئی روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ احادیث نہیں جس میں حضور نے 10 مبشرہ چنے کہ 10 لوگ جنتی ہیں، تو اس میں کیا کہ حضور بیٹھے ہیں، دروازہ نوک کیا، حضور نے فرمایا جو آ رہا ہے وہ جنتی، اور حضرت ابوبکر داخل ہوئے. پھر دروازہ کسی نے نوک کیا، حضور نے کہا اب جو داخل ہوں گے وہ جنتی ہے، حضرت عمر داخل ہوئے. پھر کسی نے دروازہ نوک کیا، حضور نے کہا اب جو آئیں گے وہ جنتی ہیں.
تو حضرت عثمان بن عفان آئے. پھر دروازہ کسی نے نوک کیا, حضور نے کہا اب جو آ رہے ہیں وہ جنتی, وہ حضرت علی آئے. تو اس طریقے کی روایت ہے. پھر حضرت جو نا عبداللہ بن طلحہ آئے, اور حضرت ابو طلحہ آئے, عبداللہ بن زبیر آئے, پوری وہ 10 لوگوں کی لسٹ ہے. پھر 11واں جو ہے حضور نے کہا اب یہ جہنمی ہے, تو پھر منافق آئے. تو یہ چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ترتیب ان آرڈر چل رہی ہے نا, یہ حضور کی زندگی میں نظر آتی تھی. خیر, عرض کر رہا تھا کہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے, یا حضرت عمر بنے, یا حضرت عثمان بنے, اس میں حضرت عمر کا, حضرت علی کا کردار بڑا اہم ہے. آپ ہمیشہ بہترین سے بہترین, مناسب سے مناسب مشورے دیتے. بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا, اور اس فیصلہ بظاہر ان کو صحیح لگ رہا تھا. حضرت علی نے آ کر ایک روایت بھی پیش کی, اور اس کے بعد میں اس کا فیصلہ حضرت علی کے قول کے مطابق ہوا. حضرت عمر نے اپریشیٹلی ان کو کہا کہ آج اگر علی نہیں ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو چکا ہوتا. اگر آپ آج یہاں پر نہیں ہوتے, اس فیصلے میں میری مدد نہیں کرتے, تو میں تو ہلاک ہو جاتا. یعنی کہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا ایک دوسرے کا تعاون اور ساتھ موجود تھا. خود حضرت علی کی جو اولاد حضرت فاطمہ کے علاوہ جن بیویوں سے ہوئی ہیں, ان میں سے ان کے نام جو ہے ابو بکر بھی ہیں, اور عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں. اس طریقے سے ان کے نام تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا تعاون, کتنی محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے. آ جائیں, اس دوران جمع قرآن کا مسئلہ ہوا, یعنی قرآن کو جمع کرنے کا مسئلہ. حضرت عمر کے دور میں آپ کو معلوم ہے اس میں حضرت علی کا تعاون سب سے زیادہ رہا, کہ قرآن مقدس کو جمع کرنے کے حوالے سے جہاں سے جس طریقے سے کوئی روایت ہوتی, حضرت علی اس کا ذکر بھی کرتے. بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی نے اور طبقات ابن سعد میں ابن سعد نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت علی کہتے ہیں, خدا کی قسم, قرآن کی جتنی آیتیں جہاں نازل ہوئی, جب نازل ہوئی, جس حال میں نازل ہوئی, جس کے حق میں نازل ہوئی, ان سب کا مجھے علم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیارا دل عطا کیا جس میں ہر چیز جو آتی وہ نقش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, اللہ کی شان, کہ ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمارے لیے بھی آسانی کی ہے, صرف عربوں کا خیال نہیں رکھا. ایک دن روایت علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ ابو الاسود نے اپنے والد سے نقل کی, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت علی کے حجرے میں داخل ہوا, تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کچھ کسی گہری سوچ میں ڈوبے میں کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عرب کے باہر بھی بہت سے لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں, مجھے فکر ہے کہ وہ قرآن کیسے پڑھیں گے, تو اسی لیے میں ان کے لیے عربی قواعد بنا رہا ہوں, عربی قواعد کی تاسیس کر رہا ہوں. اور یہی وجہ ہوئی, اور جس میں انہوں نے باضابطہ جو نا پورا ایک کاغذ نکالا جس میں انہوں نے پورا لکھا کہ کلمے کی کتنی قسمیں, کلام کیا ہے, عربی کے جو بیسک رولز ہوتے ہیں نا, وہ ساری چیزیں آپ نے نقل کی ہے, تاکہ جو عربی جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ آ سکے. جو قرآن ابھی آپ کے سامنے ہے جس میں زیر زبر لگا ہوا ہے, حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. حضور کے زمانے میں جو قرآن تھا اس میں زیر زبر, پیش, تشدید وغیرہ کچھ نہیں تھی, یہ پلین تھا. تو جو عربی داں ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو پڑھ سکتے تھے, لیکن جو عربی داں نہیں ہیں وہ کیا کریں گے, ان کے تو مشکلات ہوگی. تو آپ نے اس معاملے میں بھی دیکھیں بڑا ہی تعاون کیا. اب بات کرتا ہوں میں خود آپ کے اپنے دور خلافت کی, جو کہ تاریخ کا جو ہے نا ایسا دور نہیں ہے کہ جس کو آپ یاد کرنا چاہیں گے. اس میں حضرت علی کی کوئی غلطی نہیں, 1% بھی نہیں. سب کا عقیدہ ہے کہ اس میں آپ کبھی بھی غلطی پر رہے ہی نہیں. صورتحال کچھ یوں تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا, اور اس وقت سیدنا علی شہر میں تھے بھی نہیں, آپ سفر پہ تھے. لیکن آپ نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور حسین کو ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. لیکن پھر بھی وہ اتنا بڑا گروہ تھا کہ 2 لوگوں کی بس کی بات نہیں تھی. تو اسی لیے شہر میں صحابہ کرام کی موجودگی کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی جو کہ خلیفہ وقت تھے ان کو شہید کر دیا گیا. اور جب شہید کر دیا گیا تو اس کا ایک معاملہ یہ ہو گیا کہ شہید کرتے ہی لوگ, ظاہر ہے کہ چوتھا خلیفہ لوگوں کو چاہیے تھا, ایک اس وقت کا ایک اصول تھا, مزاج تھا کہ وہ بغیر سرپرستی کے نہیں رہ سکتے تھے. ہم اور آپ آج کل بڑی عام زندگی, کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی خود ہی سرپرست بنا ہوا ہے,
ہم کسی کی سرپرستی قبول نہیں کرتے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. یہی تو وجہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگوں نے فوراً بات کی کہ حضور کے بعد اب کون ہمارا سرپرست ہوگا, تو حضرت ابوبکر صدیق کو چن لیا گیا. ادھر حضرت ابوبکر کا وصال ہوا تو فوراً حضرت عمر کو چن لیا گیا. تو بالکل اسی طریقے سے ابھی حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی, اسی دوران لوگ آگے حضرت علی کے پاس میں کہتے ہیں ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بہت بڑا مطلب ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس وقت حضرت علی شہر میں نہیں تھے. اگر آپ ہوتے تو جو آپ سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس قتل کو بھی آپ کے نام سے جوڑ دیتے, لیکن اللہ کی کچھ حکمت اس میں رہی ہوگی. خیر, حضرت علی خود برجستہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو عثمان کو دفنایا بھی نہیں ہے اور تم میرے پاس میں بیعت کرنے کے لیے آ گئے ہو. اللہ اکبر. لیکن لوگ مانے نہیں, کیونکہ حالات بہت کشیدہ ہو چکے تھے. ایک الگ سے کچھ لوگ جو نا مدینے میں آ چکے تھے اور وہ ایک گہما گہمی کی سی کیفیت تھی, تو دے نیڈڈ somebody کہ جس کے مطلب اوپر وہ بیعت کریں. تو حضرت علی نے دراصل خلافت کا وہ ذمہ لیا. ابھی وہ بس فضا صاف ہوئی بھی نہیں, جنازے ہوئے اور اتنے میں ہی کچھ گروہ ایسے آ گئے کہ جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, مطلب آپ پرزور ریکویسٹ کی, اپیل کی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں. اب قاتل کوئی ایک انسان ہوتا ہے نا تو بدلہ لینا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر قاتل پوری ایک قوم ہو جائے, مثال کے طور پر 500 بندے ہیں, پتہ بھی نہیں چلے کہ ان میں سے ایکچولی کون ہے. جب قوم بغاوت پر اتر آتی تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ قتل کس نے کیا. تو حضرت علی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب میں ان 500 سے کیسے بدلاؤں. آپ نے کہا کہ مجھے بتا دو کہ کون قاتل ہے, میں اس کا بدلہ لے لوں گا. اب جب قاتل کا تعین نہیں ہے تو میں کس سے بدلہ لوں. ٹھیک ہے. اور ابھی دراصل ایک خلافت کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, تو آپ ایک سٹیبل کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ہونے کا موقع نہیں ملا. اس میں کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں تمام امت کے لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ آپ کف لسان کریں, یعنی آپ اپنی زبان بند رکھیں. ہم اپنی زبان بند رکھیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق پر یا یہ غلط اور یہ معاذ اللہ رب العالمین غلط. ہاں, ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں حضرت علی ہمیشہ حق پر رہے, پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن نے مطالبات کیے معاذ اللہ رب العالمین وہ کوئی بہت برے یا غلط آدمی تھے. صحابہ کرام کے معاملے میں ہمارے ایمان کی حفاظت تبھی ہوگی جب ہم اپنی زبان سے ایک لفظ بھی کسی کے بارے میں بلا نہ بولیں. مشاجرات صحابہ میں ہمیشہ ہمیں خاموش رہنا ہے, ہمیشہ خاموش رہنا ہے. ہاں, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی سے اس معاملے میں کوئی کوتاہی کوئی غلطی نہیں ہوئی. خیر, اس ضمن میں کئی لوگوں نے آ کر جو ہے نا آپ سے جب یہ پرزور اپیل کی تو حالات خراب ہو گئے, اور ایسے خراب ہوئے کہ اس میں حضرت عائشہ بھی مبتلا ہو گئیں. آپ آئی تھی صلح کروانے کے لیے دونوں گروہوں میں, لیکن حالات ایسے کشیدہ ہو گئے کہ دراصل وہ صلح کے بجائے جنگ کی آگ بھڑک گئی. خیر, وہ جنگ کی آگ ختم ہوئی جب لوگوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے. پھر حضرت امیر معاویہ آ گئے, انہوں نے بھی یہی مسئلہ تھا کہ بھائی عثمان کا بدلہ لیں. پھر وہاں ان کے ساتھ بھی وہ جنگ ہو گئی, کیونکہ جب قاتلوں کا پتہ نہیں, پرزور معاملات ہوئے. آخر کار یہ معاملات, یہ جنگوں کا سلسلہ, جنگ جمل صفین نہروان, یہ چلتی رہی ان کے خلافت کے دور میں, جو میں نے کہا نا کہ ایک ایسا دور کہ جو آپ یاد نہیں کرنا. حالانکہ یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا. حضور خود فرماتے تھے کہ عثمان کی شہادت کے بعد میری امت میں فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا. یہ حضور خود, تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے معلوم تھا, اٹ واز آلریڈی ریٹن. اب یہ کہ اس میں کون کون مبتلا کن حالات میں ہوگا وہ نہیں پتا. خیر, آخری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ آپ کے خلافت میں ایک چیز کہ آپ کا وہ جو دور, یقیناً ان تکالیف کے باوجود بھی کبھی آپ نے اپنے دامن پر جو نا داغ نہیں لگنے دیا, کبھی انصاف کا وہ چھوڑا نہیں. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے طبقات ابن سعد کی ایک بڑی پیاری روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نہیں, تاریخ الخلفاء کی علامہ جان السیوطی نے نقل کی ہے کہ آپ کے پاس ایک زرہ تھی جو چوری ہو گئی, اور وہ زرہ آپ کو ایک یہودی کے پاس مل گئی. اسے آپ نے پہنے دیکھا, زرہ سمجھتے ہیں نا جس کو پہن کر جنگ لڑتے ہیں لوہے کی. آپ نے کہا یہ تو میری ہے, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نہ تمہیں گفٹ کی ہے اور نہ ہی کبھی تم نے مجھ سے خریدی ہے. تو اس نے کہا نہیں, یہ میری ہے. تو آپ نے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے قاضی شرح, جو کہ اس وقت کے قاضی تھے, جج تھے, ان کے پاس مقدمہ دائر کروایا کہ میری زرہ چوری ہوئی اور اسے چھڑائی. اب دیکھیں, جب مقدمہ دائر ہوا, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آئے تو قاضی شرح نے کہا اپنے گواہ پیش کریں. آپ نے گواہ پیش کیا اپنے بیٹے امام حسن کو. تو جب امام حسن نے گواہی دی, قاضی شرح نے کہا نہیں, باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی, کوئی اور گواہ ہے تو بتائیں. انہوں نے کہا کوئی اور گواہ نہیں ہے. تو آپ کے خلاف فیصلہ ہوا, فیصلہ دیجیے گا یہ زرہ یہودی کی ہے.
یہودی نے اسی وقت کہہ کر توبہ کر کے اسلام قبول کیا. اس نے کہا یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں, یہ بادشاہ, یہ خلیفہ ہے, یہ تو مجھے ڈائریکٹ مار سکتا ہے, یہ تو مجھے ڈائریکٹ ختم کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں ان کی انسانیت کی انہوں نے مقدمہ دائر کیا, سب سے پہلی چیز. اور نمبر 2, قاضی دیکھو کتنا منصف ہے کہ اپنے خلیفہ وقت کے خلاف فتویٰ نہیں دے رہا ہے, فیصلہ نہیں دے رہا ہے. اور اب ہمارا عمل دیکھیں, ہماری رشتہ داریاں چلتی ہے, سفارشیں چلتی ہے, ہمارا تو آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ ہی کرا ڈفرینٹ ہے, اللہ کی پناہ ہے. بالکل ہمارے اندر جو ہے نا وہ اسلامیت نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, کردار نہیں ہے. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے معاملات ایسے کہ جس میں ساتھ دینا بظاہر حرام ہے, گناہ ہے, اس میں بھی ہم رشتہ داری میں پہلے آ جاتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی کہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ رشتہ دار اس معاملے میں بڑے ہی گناہوں میں مبتلا ہے, لیکن پھر بھی ہم ساتھ دے دیتے ہیں. کوئی اور بات ہوتی تو اللہ ہم سب کو محفوظ و معمور فرمائے. سیکھیں ذرا کن حالات میں اسلام پہنچے. اللہ اکبر. پھر حضرت علی کرم اللہ, ایک وہ ایسا دن آیا کہ اتنی زیادہ وہ جو جنگیں ہو رہی تھی اس زمانے میں نا, تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کر, خارجیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دیکھیں ایسے کام نہیں چلے گا. یہ جتنے بھی, میں ان کے الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں, علامہ جلال سیوطی نے نقل کیا کہ یہ جتنے بھی لوگ جن کی وجہ سے یہ جنگیں ہو رہی ہے, آج ہم ان سب کا کام تمام کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, 3 قاتل انہوں نے ہائر کیے جو پیشہ ور قاتل ہوتے ہیں, اور ان سے کہا کہ ایک جائے گا حضرت عمرو بن عاص کی مسجد میں, وہ الگ شہر میں, ایک جائے گا حضرت امیر معاویہ کی مسجد میں, اور ایک جائے گا کوفہ میں حضرت علی مقام حضرت علی کی مسجد میں. اور ایک ہی دن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور کہا سیم ڈے فجر کی نماز میں تینوں کا کام تباہ. تو وہ تینوں قاتل نکلے, اور ہوا یوں کہ حضرت عمرو بن عاص بچ گئے, کیونکہ اس دن وہ فجر کی نماز میں تھوڑے تاخیر سے ہوئے, تو کوئی اور امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, کوئی اور آگے بڑھے, قاتل نے وہ وار کر دیا, وہ وہیں پر ختم ہو گئے. حضرت امیر معاویہ کو جو مارنے آیا تھا وہ پکڑا گیا, اس نے جو چال جیسی بھی چلی ہوگی, لیکن جو حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے آیا نا, اس نے وار کیا, اور وار بہت ہی شدید کیا, اور جس کی وجہ سے آپ جو ہے اس خاکدانی گیتی کو چھوڑ کر چلے گئے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ حضرت علی کی جو زندگی کے 3 مختلف ادوار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. آخر میں آپ کے سامنے آپ کی زندگی کے کچھ اہم باتیں, بہت ہی اہم چیزیں, یعنی کہ جو اقوال ذریعے, گولڈن ورڈز جسے آپ کہتے ہیں, میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ ہے, سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ بارش کا جو قطرہ ہے, بارش کا قطرہ سی پی کے منہ میں جاتا ہے, صدف جسے ہم کہتے ہیں, سی پی کے منہ میں جاتا ہے اور سانپ کے منہ میں بھی جاتا ہے. سی پی اس بارش کے قطرے کو موتی بنا دیتی ہے, اور سانپ اس قطرے کو زہر بنا دیتی ہے, لہٰذا زہر بنا دیتا ہے. لہٰذا جس کا جیسا ظرف ہوگا وہ دراصل چیز کو ویسا ہی بنا دیتا ہے. اگر ہمارے دلوں میں زہر ہے تو ہم اچھی بات کو بھی زہریلا بنا دیتے ہیں, اور اگر ہمارے دلوں میں محبت ہے تو ہم خراب سے خراب بات پر بھی اچھے طریقے سے ریاکٹ کریں گے, جیسا ہمارا ظرف. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کا ایک دوسرا جملہ بہت ہی پیارا, یہ جو گولڈن ورڈز ہیں, سنہرے مطلب جو نا الفاظ لکھنے چاہیے. آپ فرماتے کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے. کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو پر دنیا تم میں نہ رہے. آپ نے آگے مثال دی, کیونکہ کشتی جب تک پانی پر رہتی ہے صحیح رہتی ہے, جب کشتی میں پانی آتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو دنیا سے اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی وہ کشتی, آپ نے دیکھا اتنی بڑی کشتی ہوتی ہے, اس کا صرف نچلا طبقہ ہی پانی سے ملا ہوتا ہے, بس اتنی محبت اس دنیا سے ہونی چاہیے. بس باقی آپ نا بس تھوڑی سی خوشہ چینی کر لیں, بس اتنی, ایسا کہ ہم اس میں ڈوب جائیں تو پھر دراصل ہم ڈوب جائیں گے. اللہ, کتنا پیارا جملہ ہمیں ملا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ایک اور پیارا جملہ, تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم پر احسان کرے تو اسے ہمیشہ یاد رکھو, اور جب تم کسی کے ساتھ احسان کرو تو اسے فوراً بھول جاؤ. کتنی پیاری بات. اور یہ جتنے جملے ہیں نا, یہ دراصل دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے میل کھاتے ہیں. سمجھیں کہ اس کی خوبصورت سی تشریح ہے جو ہمارے سامنے ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو جو نا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے. اہل بیت اطہار میں سے جن کا ذکر آج ہم نے سنا ہے, حضرت علی, ان کی زندگی کے سینکڑوں واقعات سے ہمیں ہزاروں لاکھوں نصیحتیں ملتی ہیں. اللہ ان نصیحتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا صبر,
جتنا علم، جتنا تدبر، جتنی فکر آپ کی ہیں، اللہ اس کے 2 چند چھینٹیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔